پاکستان نے انٹرنیشنل ٹیررزم میں بہت نام پیدا کیا ہے، جبکہ بھارت نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نام پیدا کیا ہے۔ پرائم منسٹر مودی نے ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے کہ بھائی مڈل ایسٹرن مسلم ورلڈ کے زیادہ قریب ہو، ان کو احساس دلاؤ، وہ جو گیپ رہا ہے اس گیپ کو فل کرو۔ لیکن ایسا لگا کہ ہم کشمیر سینٹرک ہی بات کرتے رہے، اس کے ارد گرد ہم پھرتے رہے، حالانکہ ہمارے پرابلمز اس وقت اور بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اس وقت پاکستان کے۔ 5 ماہ کے اندر ملک کو سوائے تباہی کے، مایوسی کے، رسوائی کے کچھ نہیں دیا، جس نے غریب کا خون نچوڑ لیا، مڈل کلاس کو دفن کر دیا، لوگوں کے منہ سے نوالے چھین لیے۔ لیکن یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی 70 سال سے یہ ہوتا رہا اور ہم گڈی گڈی کھیلتے رہے، تو اس سب کچھ گڈی گڈی کھیل کے ان کے آگے سر نگوں کر کے ہم نے کیا کمال کر لیا؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی 70 سال سے یہ ہوتا رہا اور ہم گڈی گڈی کھیلتے رہے، تو اس سب کچھ گڈی گڈی کھیل کے ان کے آگے سر نگوں کر کے ہم نے کیا کمال کر لیا؟ کیا ہم سوئٹزرلینڈ بن گئے یا اسکینڈینیویا بن گئے؟ حالت ہماری یہ ہے کہ 1 بلین پاؤنڈ کے لیے ہمیں روز اپنی ناک اور ٹانگیں رگڑنی پڑتی ہیں ہر جگہ پہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ٹیک انڈسٹری میں زیادہ پاکستانی نہیں ہیں؟ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے کہ انڈیا از نون فار its tech presence in US. Not just US, in many countries in the world. جرمنی میں، یورپ کے تمام ممالک میں، کینیڈا میں انڈیا سے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ایز اے کنٹری اینڈ ایز اے نیشن انڈیا پچھلے بہت سارے ڈیکیڈ سے انہوں نے محنت کی ہے۔ ایک پڑوسی ہیں جو مانے ایک قسم سے جیسے ہم آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے، وہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ کے ایکسپرٹ ہیں۔ اب اس کا جواب دے گا کوئی؟ ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ اب میں اس بارے میں بندہ کہے بھی تو کیا کہے، کیونکہ جہاں تک آئی ٹی کا تعلق ہے تو اس میں پاکستان ہی پیچھے نہیں۔ انہوں نے اپنے انٹرنل ایجوکیشنل انفراسٹرکچر کو، ان کی یونیورسٹیز، کالجز، انہوں نے بہت ورلڈ کلاس انسٹیٹیوشن کریٹ کیے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سر جھکا کے بہت ہارڈ ورک کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پڑھائی پہ انہوں نے اپنی ایجوکیشن کو انہوں نے پرائیورٹی بنایا، کہ بہت زیادہ ان کی جو لٹریسی ریٹ ہے، جب آپ 75 ایئرز اگو جہاں پہ پاکستان تھا اور جہاں پہ انڈیا تھا، تو اگر آپ دیکھیں تو ہم تھوڑا سا پیچھے کو چلے گئے ہیں اور وہ کافی سارا آگے چلے گئے ہیں۔ مگر پاکستان کا ایک الگ آئی ٹی ہے جسے انٹرنیشنل ٹیررزم کہا جاتا ہے، اور اس نے پوری دنیا میں ٹیررزم پھیلایا ہوا ہے۔ لیکن دونوں کی آئی ٹی میں فرق ہے۔ بھارت کی جو آئی ٹی ہے وہ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، بھارت اس میں بڑی زبردست اس نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور دیکھا جائے تو بات درست بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ کتنی ترقی ہوئی کہ دنیا کی بگ ٹیک کمپنیز کے سی ای اوز سب کے سب وہاں سے جاتے ہیں۔ میں نے بہت ساری کمپنیز میں کام کیا ہے پچھلے 22 سال میں، آٹوموٹیو میں، اور تقریباً ہر کمپنی میں جس میں نے کام کیا ہے ان کے پلانٹس انڈیا میں ہوتے ہیں۔ جتنے بھی سی ای اوز ہیں وہ انڈینس ہیں، وہاں سے لوگ اتنے قابل اور پڑھ کے نکلتے ہیں کہ وہ جب کہیں جاتے ہیں تو وہ اپنی جگہ سی ای او کی جگہ پر اپنی جگہ بناتے ہیں۔ ہاں تو ظاہری بات ہے وہ لوگ انڈیا نے، حکومت نے نہیں لگائے، وہ لوگ وہاں پہ اپنی محنت کر کے وہاں پہنچے۔ تو وہ سندر پچائی سے لے کر اور جتنے لوگ وہاں پر رول کر رہے ہیں، ٹیک کمپنی کو دنیا میں رول کر رہے ہیں، ان کی تصویریں آتی ہیں، اور ہمارے جب سامنے آتا ہے تو وہ کیا آتا ہے کہ وہ دہشت گرد جو چھٹے پھر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اب FATF کے پریشر کے بعد ہم بھاگو دوڑو پکڑو کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر پاکستان کا جو آئی ٹی ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے انٹرنیشنل ٹیررزم۔ پاکستان پوری دنیا میں انٹرنیشنلی جو ہے وہ ٹیررزم پھیلا رہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ یہ سٹیٹمنٹ سننے کے بعد؟ تو پاکستان خود ہی نہیں کر رہا ہے، مجبور ہے اس لیے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا۔ پرائم منسٹر مودی نے ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے کہ بھائی مڈل ایسٹرن مسلم ورلڈ کے زیادہ قریب ہو، ان کو احساس دلاؤ، وہ جو گیپ رہا ہے اس گیپ کو فل کرو۔ لیکن ایسا لگا کہ ہم کشمیر سینٹرک ہی بات کرتے رہے، اس کے ارد گرد ہم پھرتے رہے، حالانکہ ہمارے پرابلمز اس وقت اور بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اس وقت پاکستان کے، اکانومی ہو، سیکیورٹی ہو، اور بہت ساری چیزیں، فلڈ آیا ہوا ہے۔ لیکن دبئی ایسی جگہ ہے جہاں تقریباً 70-80% اس کی اکانومی انڈینز کنٹرول کرتے ہیں۔ دبئی کی سارا پیسہ انڈین نے، منوج چھابریا وغیرہ کا نام یاد ہے آپ کو؟ آج سے 10-20 سال پہلے تو جو ٹریڈ ہے، جو بزنسز وغیرہ ہے، جو جابس کرتے ہیں وہاں پر، سارے انڈینز کا بہت ہی زیادہ رول ہے۔ فار انڈیا دبئی از لائک این ایکسٹینشن، ممبئی کا سبرب کی طرح ہو گیا وہ۔ پاکستان اور بھارت دونوں ہی آئی ٹی میں مہارت رکھتے ہیں، اور لیکن دونوں کی آئی ٹی میں فرق ہے۔ بھارت کی جو آئی ٹی ہے وہ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، بھارت اس میں بڑی زبردست اس نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور دیکھا جائے تو بات درست بھی ہے۔ بھارت کی تقریباً جو سافٹ ویئر یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ایکسپورٹس ہیں
وہ تقریباً $180 بلین تک پہنچ گئی ہیں. تو یہ واقعی بہت بڑی کامیابی ہے اور بھارت کو اس میں اگر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. لیکن ساتھ میں ہی انہوں نے اپنا تعصب جو ہے پاکستان کے حوالے سے وہ بھی ظاہر کر دیا, اور چونکہ وہ بھارت کو کرنا ہی ہوتا ہے ہر حال میں, تو انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی آئی ٹی ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں ہے, وہ ہے انٹرنیشنل ٹیررزم. تو پاکستان نے انٹرنیشنل ٹیررزم میں بہت نام پیدا کیا ہے, جبکہ بھارت نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نام پیدا کیا ہے. اب میں اس بارے میں بندہ کہے بھی تو کیا کہے, کیونکہ جہاں تک آئی ٹی کا تعلق ہے تو اس میں پاکستان ہی پیچھے نہیں ہے. ہم نے بھی پچھلے کچھ سالوں میں, اگر آج سے 4-5 سال پہلے ہمارا سافٹ ویئر جو تھا, اگر ہماری ایکسپورٹس کچھ بھی نہیں تھیں, تو آج پاکستان بھی $3-4 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو ہم بھی آہستہ آہستہ اس سیکٹر میں مہارت حاصل کر رہے ہیں. ٹریلر کہیے کہ اگر انڈیا بیکمز ون آف دا ٹاپ 2 or 3 پاورز ان دا ورلڈ, تو کس قسم کے نارمز, کس قسم کا ایجنڈا سیٹنگ ہوتا ہے. امریکہ ہمیشہ 2 چیزیں پوش کرتا ہے, ویسٹ کی سیکیورٹی اور اکنامک اوپننس. اور اکنامک اوپننس صرف اور صرف اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا زیادہ فائدہ ہوگا. مگر پاکستان کا جو آئی ٹی ہے نا, اس کو کہا جاتا ہے انٹرنیشنل ٹیررزم. پاکستان پوری دنیا میں انٹرنیشنلی جو ہے وہ ٹیررزم پھیلا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ یہ اسٹیٹمنٹ سننے کے بعد؟ تو پاکستان خود ہی نہیں کر رہا ہے, مجبور ہے اس لیے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا, مطلب کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ہم کر رہے ہیں لیکن مجبوری میں کر رہے ہیں. ہم کر نہیں رہے ہیں, ہم سے کروایا جا رہا ہے. اچھا, لیٹ سپوز ایک غریب بندہ ہے, اس کے بال بچے رو رہے ہیں, تو اس سے اب جو کام کروانا چاہو گے تو وہ کرے گا نا. تو سیم ایگزامپل یہاں پہ بھی ہو سکتی ہے. اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کسی کے بال بچوں کو مار دینا, یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, یہ چیز غلط ہے. پالیسی کا میں فیور نہیں ہوں. آپ نے ابھی کہا کہ ہم کر نہیں رہے, ہم سے کروایا جا رہا ہے. ابھی آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے, تو میں اس کو آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ پھر انٹرنیشنلی طور پر جو ہمارے پر ایک لیبل لگا ہوا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے, تو پھر یہ لیبل ٹھیک ہوا؟ دہشت گرد دیکھو, ابھی وہی بات ہوئی نا جو ہم کہتے ہیں یہ ناچ ہوا گانے والے, یہ لوگ بھی اپنی پیٹ پالنے کے لیے کرتے ہیں, اس لیے نہیں کرتے کہ ان پہ یہ لیبل لگ جائے. لیکن لیبل تو لگ گیا نا. دیکھیں, جس نے بھی کیا, جس نے کروایا, کس مجبوری میں کیا, ہمارے پہ تو یہ لیبل لگ چکا ہے نا. لگ گیا, مانتے ہیں اس کو؟ بالکل لگ گئے, شور. تو یہ لیبل تو لگنا بھی چاہیے نا. اچھا, اب ہم اپنے پاکستان کا نام جو ہے وہ انٹرنیشنلی کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے اوپر یہ ایک لیبل لگ چکا ہوا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے. ہمارے یہاں پہ ٹورزم نہیں آتا, ہمارے یہاں پہ انویسٹر نہیں آتا, جو آتے ہیں وہ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد یہاں سے واپس بھاگ جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ 70 سال میں ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, بار بار ہمیں امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. کبھی امداد کی بندش, کبھی پیسے لے کر بھی F-16 طیاروں کی فراہمی روک دی. اس وقت سے آج تک ہم ایک ہی گردان سنتے آ رہے ہیں, بچہ جاندر, وہ کیا ہے, ڈو مور ڈو مور ڈو مور ڈو مور ڈو مور, اور ہم ڈو مور کر